سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ آج ساری دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، سورج ساری دنیا کو بیک وقت روشنی پہنچا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والے پر بھی سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے پر بھی سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو ساری دنیا کا نظام آج جو چل رہا ہے، علماء کی بدولت چل رہا ہے، علم کی بدولت چل رہا ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر یعنی دنیا میں علماء باقی رہیں گے، علماء زندہ رہیں گے، تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ برابر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے جب تک اس دنیا کے اندر ایک عالم باقی رہے گا، ایک اللہ 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 کہنے والا اس روئے زمین پر جب تک باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔ لیکن بزرگان محترم، آج میں اور آپ اپنا مقدر خراب کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج میری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، دوسروں کے عیب نکالنے میں گزر رہی ہے۔ آج میری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، دوسروں کی خامیاں نکالنے میں گزر رہی ہے۔ آج میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرے جسم کے اندر میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ جب مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے اندر اتنے عیب ہیں تو بزرگان محترم دوسروں کے اوپر ہماری انگلی نہیں جائے گی۔ آج میری انگلی ایک عالم کے اوپر اٹھ رہی ہے، آج میری انگلی ایک مسجد کے امام پر اٹھ رہی ہے، آج میری انگلی ایک مسجد کے ذمہ دار پر اٹھ رہی ہے، آج میری انگلی ایک مسجد کے صدر پر اٹھ رہی ہے۔ بزرگان محترم، علماء نے کتابوں کے اندر صاف صاف لکھا ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر انگلی اس طرح اٹھاتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ 3 انگلیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ 3 انگلیاں سب سے پہلے اس کی طرف جا رہی ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم ایک انگلی جو اٹھا رہے ہو دوسروں کے اوپر، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنے عیب پائے جا رہے ہیں، میرے اندر کتنا اللہ کا حکم ضائع ہو رہا ہے، میرے اندر کتنے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہے ہیں۔ جب ایک انگلی ہم دوسروں کے اوپر اٹھاتے ہیں تو بزرگان محترم علماء نے فرمایا کہ یہ 3 انگلیوں کے اوپر میں خود اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ پاک علم کو اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیں گے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب گناہ عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب پینے والے عام ہو جائیں گے، جوا کھیلنے والے عام ہو جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے عام ہو جائیں گے،
بیویوں پر ظلم کرنے والے عام ہو جائیں گے، علماء پر ظلم کرنے والے عام ہو جائیں گے، مساجد کو ویران کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے قریب سارا علم اٹھا لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک عالم کو اللہ پاک اس دنیا سے اٹھائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ بزرگان محترم، ہم نے 2 سال پہلے 1 سال پہلے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا کہ ہزاروں علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنے علماء؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں۔ بزرگان محترم، لاک ڈاؤن کے زمانے میں حالات بڑے خطرناک چل رہے تھے، زمانہ بڑا خطرناک چل رہا تھا۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بزرگان محترم، ایسا لگ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے اندر کہ اب دنیا ختم ہو چکی ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب اللہ پاک اب اس روئے زمین پر قیامت کو برپا کرنے والے ہیں، اب اللہ پاک اس روئے زمین پر زلزلے کو قائم کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم، ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی کب ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیسے بنے گا۔ بزرگان محترم، لاک ڈاؤن کے اندر لاکھوں علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ فلاں ملک میں اتنے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی بات لے لیجئے گا بزرگان محترم، کتنے علماء، ہزاروں کے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بھی بزرگان محترم میرے اور آپ کے اندر نہ اللہ کا ڈر آ رہا ہے، نہ نبی کا خوف آ رہا ہے، نہ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر خواہشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا، ساری زندگی اس بات پر متفق ہو کر زندگی گزار رہی ہے کہ میں مرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو موت کے مرنا یقینی نہیں ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو موت نہیں آئے گی؟ کیا مجھے اور آپ کو قبر کے سوالات کے جوابات دینا نہیں ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا نہیں ہے؟ نہیں بزرگان محترم، آج ہماری جو زندگی گزر رہی ہے ایسے گزری کہ ویسے گزری۔ بزرگان محترم، اب یہ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب لگ بھگ دنیا کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب صرف دنیا کی 10 سال عمر باقی رہ گئی ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ دنیا کب ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کا عذاب کب مجھے اور آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کو دیکھا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی اللہ پاک نے دیکھا ہے، لیکن بزرگان محترم دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کو ان کی عبادت کرنا پسند نہیں تھا۔ ادھر دیکھیے اللہ کی عبادت کر رہے، دوسری طرف گھمنڈ کر رہے، ادھر دیکھیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے، دوسری طرف دیکھیے اپنی جوانی پر، اپنے حسن، اپنے مال اور دولت پر تکبر ہے، ناز ہے۔ بزرگان محترم، بڑے بڑے گھمنڈ کرنے والوں کو بھی زمین نے اپنے اندر لیا ہے، بڑے بڑے غرور کرنے والوں کو بھی زمین اپنے اندر لے لیا ہے، لیکن وہ جو دنیا کا ماحول چل رہا ہے، بڑا خطرناک زمانہ چل رہا ہے۔ آج کوئی اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بزرگان محترم، علماء نے صاف اپنے بیانات میں کہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنے جانوروں کو پیدا کیا ہے وہ سارے کے سارے جانور، چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، چاہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث دیکھنے کو ملتی ہے، علماء نے فرمایا کہ سارے کے سارے جانور اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ جملہ بولنے کے لیے ڈر سا پیدا ہوتا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، علماء نے فرمایا کہ سارے جانور جب اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، لیکن آج کا ایک
مسلمان ہو کر اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے تو علماء نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہو کر جانور سے بھی بدتر ہے کہ ایک جانور ہے، ایک کتا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن میں اور آپ نبی کے امتی ہیں، نبی کے عاشق ہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کو ڈرنے کے بجائے بزرگان محترم ہم کسی اور سے ڈر رہے ہیں۔ بتائیے کہ اللہ پاک کو غصہ نہیں آئے گا، کہ اللہ پاک ہمارے سے ناراض نہیں ہوں گے؟ بزرگان محترم آج ساری دنیا کے اندر علماء کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، آج علماء کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے، بڑے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بغیر سوچے بغیر سمجھے ہم علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بنگلور کے اندر تقریباً یہاں سے لے کر ناگور اور سارے پڑھنے سے پہلے تقریباً 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک مسجد کے امام کو صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے 3 سے 4 مرتبہ نماز کے اندر غلطی کر دی، غلطی کر کے نماز کو ایسے ختم نہیں کیا بلکہ اس امام نے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ بزرگان محترم بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک امام کو اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ رمضان المبارک میں انہوں نے نماز کے دوران غلطی کر دی، سجدہ سہو کر دیا، جس کی وجہ سے ایک مسجد کے امام کو نکالا جا رہا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے، آج اماموں پر ظلم کیا جا رہا ہے، آج علماء پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم مجھے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی فکر کرنے والی جماعت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ علماء کرام کی ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے بچوں کو حافظ قرآن کون بنا رہے؟ علماء بنا رہے۔ آج ساری دنیا کے مدارس کے نظام کو کون چلا رہے؟ علماء چلا رہے ہیں۔ آج علماء کو پتہ نہیں کس طرح کے القاب سے پکارا جا رہا ہے، کس طرح کے الفاظ سے ان کو بلایا جا رہا ہے۔ معاف کیجئے گا بزرگان محترم، اگر ہم اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ڈرنے کے بجائے کسی اور سے ڈرتے رہیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے، تو میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات بتائی تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں وہ سارے اعضاء کو اللہ پاک زبان دیں گے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ بزرگان محترم کل قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، سارے نبی وہاں پر موجود ہوں گے، سارے مسلمان، سارے ایمان والے، سارے انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، ساروں کو اللہ پاک میدان محشر میں جمع کریں گے۔ تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ اليوم نختم علی افواہہم، کل قیامت کے دن اللہ پاک سارے انسانوں کے منہ پر تالا لگائیں گے، سارے انسانوں کے منہ کو بند کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک سارے انسانوں کے منہ پر سیل لگا دیں گے، کوئی انسان کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ پاک ہاتھ کو زبان دے گا۔ کسے زبان دے گا؟ پہلے اللہ پاک ہاتھ کو زبان دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ پاک جب ہاتھ کو زبان دے گا تو دنیا میں رہ کر جو کرتوت کیا کرتا تھا وہ سارے کے سارے چیزیں ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی۔ ہاتھ بتائے گا کہ اے اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے تیری بات کو قبول نہیں کیا۔ ہاتھ بتائے گا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے غلط چیزیں پکڑا کرتا تھا۔ ہاتھ کہے گا میں اس کو روکتا تھا لیکن یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھیے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پیر کو اللہ زبان دے گا، پیر بتائے گا یہ غلط جگہ چل کر جایا کرتا تھا،
پیر اللہ سے بتائے گا میں اس کو روکتا تھا کہ غلط دوستوں کے ساتھ اپنی جوانی کو برباد نہ کرنا، غلط چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزر بسر نہ کرنا۔ پیر بتائے گا کہ یہ غلط جگہ چل کر جایا کرتا تھا، میں اس کو پکڑ پکڑ کر روکتا تھا، کھینچتا تھا، لیکن یہ تیری طرف چل کر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ دنیا میں رہ کر کرتوت کیا کرتا تھا۔ بزرگان محترم، یہ ہاتھ کو اللہ پاک زبان دے گا، یہ پیر کو اللہ پاک زبان دے گا، یہ آنکھوں کو اللہ پاک زبان دے گا، یہ پیٹ کو اللہ پاک زبان دے گا۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسم کے ہر اعضاء کو اللہ پاک زبان دے گا۔ دو سامنے سارے چیزیں ایک ایک کر کے اس کے نامہ اعمال سے نکالا جائے گا، تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فوراً گر جائے گا، اللہ سے کہے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے اللہ ایک سیکنڈ کے لیے مہلت دیتا تو میں لیتا۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ پاک کا کلام کہتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، کسی سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا۔ اسی لیے بزرگان محترم، کیوں نہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کہیں ہم آخرت کو برباد نہ کرے۔ یاد رکھیے گا کہ کل قیامت کے دن جو دنیا میں رہ کر ساری زندگی عبادت کیا وہ بھی افسوس کرے گا۔ ایک جنت کو دیکھے گا، اس کے اوپر اور ایک جنت ہوگی، اس کے اوپر دیکھے گا اور ایک جنت ہوگی، اس کے اوپر دیکھے گا اور ایک جنت ہوگی۔ جو دنیا میں رہ کر جیسے اعمال کرے گا اس کے اعمال کے برابر، اس کے اعمال کے بقدر اس کو جنت دی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جنت کو آدمی دیکھے گا تو دوسری جنت میں جانے کی تمنا کرے گا، دوسری جنت کو دیکھے گا کہ اس کے اوپر والی جنت اس سے زیادہ شاندار ہوگی، آدمی کے اندر ایک شوق ہوگا کہ ہم اس کی جنت میں کیوں نہ جائے۔ بزرگان محترم، جنت میں جانے کے لیے دنیا میں رہ کر ہر طرح کی قربانی دینا پڑے گا، ہر طرح کے حالات پر صبر کرنا پڑے گا، ہر طرح کی مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا، ہر طرح کے آفات پر صبر کرنا پڑے گا۔ ان تمام حالات میں میں اور آپ اللہ کے حکم پر جمنا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارا رسول تم کو دے رہا ہے تم اس کو قبول کر لیجئے۔ آگے اللہ پاک کا کلام کہتا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ تم کو روک رہے ہیں ان تمام چیزوں سے رک جائیے۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے۔ کل قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک کہیں گے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اے بے نمازیوں آج نماز پڑھنے والوں سے الگ ہو جاؤ، اے زکوٰۃ نہ دینے والوں زکوٰۃ دینے والوں سے الگ ہو جاؤ، اے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پامال کرنے والوں آج الگ ہو جاؤ، اے اللہ کے حکم کو ضائع کرنے والوں، نماز چھوڑنے والوں، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنے والوں آج الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، تمہارا فیصلہ الگ ہوگا، ان کا فیصلہ الگ ہوگا۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کس کس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئیں گے۔ بزرگان محترم، تو میں شروع میں بتا دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو زبان دے گا
تو हर इंसान परेशान हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में रहते हुए उसने ये काम किए हैं। लेकिन मुनकिर नकीर तो हमारे जिस्म के अंदर लगे हुए हैं। इंसान जहां जाए अच्छाई का काम करे तो फौरन उसको नोट कर लिया जाता है, गलत काम करे तो मुनकिर नकीर उसको फौरन लिख लेते हैं। तो इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, मैं और आप चौकन्ना रहने की जरूरत है, अल्लाह से डरने की जरूरत है, अल्लाह को अपने डर कर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तो अल्लाह पाक हमें दुनिया में रहते हुए भी कामयाब करेगा। सब्सक्राइब कीजिए मौलाना इरफान शाही यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इस्लामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह।